بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب المیراث میں ہے. تو کتاب المیراث میں یہ جو بحث ہم پڑھ رہے ہیں وہ بیوی شوہر کے میراث کے بارے میں ہے. پچھلے درس میں انہوں نے کہا تھا کہ زمین اور بلڈنگ کے علاوہ تمام چیزوں میں بیوی وارث بنے گی. پھر ایک قول یہ تھا کہ بیوی صاحب اولاد ہے تو زمین میں بھی حصے دار بنے گی. اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ نے جو بیوی کے میراث سے استثناء کیا وہ زمین کو استثناء کیا، بلڈنگ کو، اور جو ہے کیا آلات گھر کو. درختوں کو تو آپ نے استثناء نہیں کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ درختوں میں بیوی حصے دار بنے گی. پھر کوئی توجیہ آ کے کرتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ آلات کا لفظ ایک ایسی وسیع معنی میں استعمال ہو جو اشجار کو بھی شامل ہو. فرماتے ہیں بہرحال آلات سے اشجار کا مراد لینا یا آلات میں اشجار کا شامل ہونا یہ مشکل ہے. ٹھیک ہے، ظاہراً یہ آلات البناء والدور یہ اس کو شامل نہیں ہوتے. خیر، یہ تو ایک بحث. دوسری بحث یہ کہ بھائی جو شوہر نے بلڈنگیں بنائی ہیں ان میں کچھ تو ایسی جو رہائش کے لیے بناتا ہے، کچھ گودام کے طور پر بناتا ہے، کچھ ایسے ہیں جس میں آٹے پیسنے کی چکی وہ لگاتا ہے، کچھ ایسے ہیں جہاں پر جو ہے کیا ہے مثلاً وہ زیتون وغیرہ سے تیل نکالتا ہے، کچھ ایسے ہیں جہاں پر جانور باندھتا ہے. وہ فرماتے کوئی فرق نہیں، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو آ جائیں گی جناب وہ اس میں بلڈنگ میں، اور بیوی کو ان میں حصہ نہیں ملے گا. پھر آخری مسئلہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر بیویاں اس کی دو ہوں، ایک بیوی ایسی ہے جو صاحب ولد ہے اور دوسری ایسی ہے جو صاحب ولد نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ جو عورت اولاد والی ہے اس کو زمینوں میں جو ہے کیا ہے جناب وہ میراث ملے گی، لیکن پورا سمن نہیں ملے گا، اس کا آدھا حصہ، کیونکہ بیویاں تو دو ہیں، آدھا حصہ ملے گا. اور بعید نہیں کہ سمن بیوی کا ہے، دوسری تو ویسے ہی وارث نہیں ہوگی تو اس کا پورا سمن ملے. ٹھیک ہے، برار مزید ہم اور ممکن ہے حمل الآلات، آلات کو حمل کیا جائے علی ما ایسی معنی پر. ٹھیک ہے، یہ شمول الاشجار جو اشجار کو بھی شامل ہو رہی ہو معنی. کما حمل ہوا وغیرہ، جیسے کہ حمل کیا ہے جناب مصنف نے اور غیر مصنف نے کلام شیخ کو نہایہ میں اللہ ذالک، اس بات پر کہ بھائی آلات اشجار کو بھی شامل ہیں. انہو، جبکہ شیخ توسی صاحب لم یتعرض للاشجار، انہوں نے اشجار کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا ہے. وجعلوا کلامہ، اور ان علماء نے شیخ توسی کے کلام کو قرار دیا ہے کہ قول المتاخرین، جیسے متاخرین علماء کا نظریہ ہے، فی حرمانہا، کہ بیوی محروم رہے گی، من عین الاشجار، خود درختوں کے عین سے، قیمت تو ملے گی، حیثو ذکر، اگر کہیں تو حیثو ذکر المتاخرون، یا حیثو ذکر الآلات، جب آلات کا جو ہے کیا وہ جناب ذکر کیا گیا ہے. اور حاشیے میں ہمارے استاد نے ذکر کا فاعل جو ہے وہ شیخ توسی کو لیا، حیثو ذکر الآلات، جب شیخ توسی نے ذکر کیا ہے الآلات. اب یہاں بھی میں نے اشتباہ کر دیا، الآلات کہنا ہوگا کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، تو حالت نصبی میں اس پر فتحہ نہیں آئے گا بلکہ کسرہ آئے گا. وَهُوَ حَمْلٌ بَعِيدٌ، فرماتے ہیں آلات سے اشجار بھی مراد لینا یا اشجار کو بھی آلات میں شامل کرنا، یہ ایسا حمل ہے جو بعید ہے اور علی خلاف ظاہر، یہ ظاہر کے بھی خلاف ہے. کیونکہ حقیقت و مجاز کے علامات میں سے ایک تبادر تھا، آلات سے ہمارا تبادر نہیں جاتا اشجار کی طرف. وَمَعَ ذَلِكَ، اب فرماتے ہیں
ذالک کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم آلات سے ایک عام مراد لیں فیبقا فرق بین الآلات ہونا، تو باقی رہتا ہے ایک فرق جو آلات کو یہاں علوم دمشقیہ میں بیان کیا گیا ہے، وہ بینہ اور وہ آلات جو عبارت ہی مصنف کی عبارت میں کتاب دروس میں اور متاخرین کی عبارت میں ہے، حیث ضموا الیہا، جبکہ متاخرین علماء نے اور دروس نے ضمیمہ کیا ہے آلات کی طرف، ذکر الاشجار، ان نے اشجار کا بھی ذکر کیا ہے۔ فإن المراد بالآلات فی کلامہم، بتحقیق مراد آلات سے ان متاخرین کے کلام میں ما ہوا ظاہر منہا، وہی آلات ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں، منہا ان آلات سے، وہی ہے وہ کون سے آلات ہیں؟ آلات البناء والدور، جناب بلڈنگ کے آلات اور گھروں کے آلات۔ حمل کلام المصنف ہونا، اگر حمل کیا جائے مصنف کے کلام کو کتاب اللمع میں اور شیخ توسی کے کلام کو، ومن تبعہ، اور ان افراد کے کلام کو جنہوں نے شیخ توسی کی پیروی کی ہے، علامہ یظہر من معنی الآلات، کہ آلات سے مراد وہی معنی ہے جو آلات سے ظاہر ہوتی ہے، وَيُجْعَلْ قَوْلًا بِرَأْسِهِ، اور قرار دیا جائے کس کو؟ جناب اس ما یظہر کو، کہ یہ فی حرمان من الارض مطلقہ، کہ عورت جو ہے وہ زمین سے تو محروم رہے گی مطلقہ۔ مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی عین بھی اس کو نہیں ملے گی، قیمت بھی نہیں ملے گی۔ ومن آلات البناء، اور جو بلڈنگ کے آلات ہیں اس میں عین سے محروم رہے گی، قیمت سے محروم نہیں رہے گی۔ وارثها من الشجر، اور وہ بیوی درخت سے وارث بنے گی، کہ غیر شجر، جیسے شجر کے علاوہ دوسری چیزوں سے وارث بنتی ہے، کان اجود۔ اگر یہ ایسے قول بنا کے پیش کیا جائے تو یہ اچھا تھا۔ بل نصوص صحیح ہے، تو بلکہ صحیح نصوص وغیرها، اور صحیح نصوص کے علاوہ اور نصوص بھی ہیں، وہ دالۃ علیہ، وہ دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ بھائی شجر میں حصے دار بنے گی، دوسری چیزوں میں حصے دار نہیں بنے گی۔ یہ جو اوپر انہوں نے کہا تھا نا علامہ یظہر من معنی الآلات، وہ اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ اکثر من دلالتہا، ان روایات کی دلالت اس ما یظہر پر زیادہ ہے اس دلالت سے جو کہ قول مشہور ہے متاخرین کے درمیان۔ وہ کیا ہے قول مشہور؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عین اشجار سے وارث نہیں بنے گی، نہیں، روایت اس پر اتنی دلالت نہیں کرتی۔ وظاہر عدم الفرق فی الابنیہ، ظاہر ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے یہ جو بلڈنگیں ہیں، بین متخذ لسکنا، جس کو بنایا گیا ہے رہائش کے لیے، وغیرہا، یا غیر رہائش کے لیے، مثلا من المصالح، مصالح کا مطلب کیا ہے؟ گتام طور پر اس میں معیشت کی مصلحتیں ہوتی ہیں، کر رہا، جیسے مثلا اس میں جو ہے کیا ہے، چکی ہوتی ہے، والحمام، حمام ہوتا ہے، وہ تو آج کل ہم نے اٹیچ بات بنا دیے، پرانے زمانے میں حمام لیٹرن گھر سے دور بنائے جاتے تھے۔ وہ معصرۃ الزیت، جہاں پر جو ہے زیتون کا تیل نکالا جاتا ہے، وہ سمسم، اور سمسم جہاں پر جو ہے کیا ہے سرکہ بنایا جاتا ہے، والعنب، جہاں پر انگور رکھے جاتے ہیں یا انگور سے سرکہ بنایا جاتا ہے، والاستبل، اور جہاں پر جانور باندھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کیا جناب المراح، مراح وہ ہے جہاں پر جو ہے کیا بکریاں وغیرہ وہ رکھی جاتی ہیں، وغیرہ، لشمول الابنیۃ لذالک، اس لیے کہ ان تمام چیزوں کو ابنیہ کا لفظ جو ہے کیا وہ شامل ہو جاتا ہے، کل، سب کے سب چیزوں کو۔ وَإِن لَمْ يَدْخُلْ فِي رِبَا، اگرچہ یہ چیزیں جو ہے کیا ہے ربا میں داخل نہیں، المعبر بہ فی کثیر من الاخبار، وہ ربا کہ جس کی بہت سارے اخبار میں احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے، لأنہ، اس لیے کہ ربا جمع ربع، یہ ربع کی جمع ہے، ربع کا مطلب کیا ہے گھر، وہ دار، وہ ربع کیا ہے گھر ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعَ ذَاتُ الْخَالِيَةُ عَنْهُ، اگر کسی مرد کی دو بیویاں ہوں، ایک صاحب اولاد ہے اور ایک ایسی ہے جس کو اولاد نہیں ہے، فَالْأَقْوَى، تو قول قوی یہ ہے، اختصاص ذات الولد بسمن العرض،
یہ اولاد والی عورت مخصوص ہو جائے گی زمین کے 8ویں حصے میں، اجمع پورا کا پورا اس کو ملے گا۔ وَسُمْنُ مَا حَرُمَتِ الْأُخْرَى مِنْ عَيْنِهِ، اور اسی طریقے سے ان چیزوں کے بھی 8ویں حصے کا یہ اولاد والی مالک بن جائے گی جن چیزوں سے دوسری بیوی جو ہے کہ محروم ہے، آلات وغیرہ سے۔ وَإِخْتِصَاصُهَا، اور دوسری بیوی کو مخصوص کیا جائے گا بِدَفْعِ الْقِیمَتِ، کہ اس کو قیمت دی جائے، ٹھیک ہے جناب، مثلا آلات وغیرہ کی، ٹھیک ہے، دون سائر الورثت، اس سمن کی اگر کوئی قیمت بنتی بھی ہے تو دوسرے وراث کو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ لأن سہم زوجیت، اس لیے کہ جو زوجیت والا حصہ ہے میراث کا، منحصر فیہما، وہ انہیں دو عورتوں میں منحصر ہے۔ اب اگر ایک عین سے محروم رہتی ہے تو اس عین کی قیمت اسی ایک کو ملے گی۔ فَإِذَا حَرُمَتْ إِحْدَاهُمَا مِنْ بَعْضِهِ، جب محروم ہو گئی ان دو بیویوں میں سے ایک بیوی، من بعضه، اس سہم زوجیت سے، اختص بالاخرى، تو وہ سہم مخصوص ہو جائے گا دوسری بیوی کے ساتھ، لیکن دوسری بیوی پر لازم ہوگا کہ کیونکہ اس میں 2 حصے دار ہیں نا، تو آدھی کی قیمت اس کو دے دے۔ وَأَنَّ دَفْعَ الْقِیمَةِ عَلَى وَجْهِ الْقَهْرِ لَا الْاِخْتِیَارِ، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ قیمت دے گی یہ قہری صورت میں، یعنی گویا کہ وہ پابند ہے کہ دے، ایسا نہیں کہ اس کی مرضی دے یا نہ دے۔ فَهُوَ كَالدَّيْنِ، تو یہ جو دوسری کو قیمت دی جائے گی یہ قرض کی طرح ہے۔ لا يفرق فیہ بین بذل الوارث العین وعدم، کوئی فرق نہیں کہ وارث پھر اس میں جو ہے عین دے اس عورت کو، اولاد والی کو، یا عین نہ دے۔ ولا بین امتناعہ من القیمت، اور کوئی فرق نہیں ہے کہ جناب وہ وارث انکار کرے کہ میں قیمت نہیں دوں گا یا انکار نہ کرے۔ فَيَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ، تو اس بیوی کا وہ حصہ وارث کے ذمے پر باقی رہے گا، إِلَىٰ أَن يُمَكِّنَ الْحَاكِمُ إِلَىٰ أَن يُمْكِنَ الْحَاكِمُ إِجْبَارَهُ، یہاں تک کہ حاکم کے لیے ممکن ہو کہ وہ اس وارث کو مجبور کرے کس پر؟ عَلَىٰ أَدَاءِ الْقِیمَةِ، قیمت کی ادائیگی پر، او البیع علیہ، یا حاکم شرع وہ چیز بیچے اس وارث پر زبردستی، کہ غیر ہی، جیسے کہ اس وارث کے علاوہ دوسرے لوگ جو حق ادا نہیں کرتے، انکار کرتے، تو حاکم شرع ان کی کوئی چیز بیچ کر ان کا حق ادا کرتا ہے۔ من الممتنعین من اداء الحق، وہ لوگ جو حق کی ادائیگی سے جو ہے کیا ہے وہ امتناع کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ وَلَوْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ كُلُّهُ، اگر یہ سب کی سب چیزیں متعذر ہوں، یعنی حاکم شرع بھی اس کو مجبور نہیں کر سکتا ہے، بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ، تو جناب یہ عورت کا حق جو ہے اس وارث کے ذمے میں باقی رہے گا، إِلَىٰ أَن يُمْكِنَ لِزَوْجَتِهِ، یہاں تک کہ ممکن ہو اس بیوی کے لیے تخلیصه، اس اپنے حق کو چھڑانا اور لینا، وَلَوْ مُقَاصَّةً، اگرچہ وہ عورت تقاص کرے، یعنی کیا؟ یعنی اس وارث کی کوئی اور چیز اگر اس بیوی کو مل جائے تو وہ اپنے حق جتنا جو ہے کیا ہے حصہ اسے اٹھا سکتی ہے۔ سواء فی ذلک الحصۃ وغیرہا، مساوی ہے اس تقاص میں کہ عورت کا حصہ ہی اس کو ہاتھ میں لگے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس کو ہاتھ میں لگے۔ تو یہ جناب 2 بیویوں کے حوالے سے بھی میراث واضح ہو گئی کہ صاحب اولاد کو وہ چیزیں مل سکتی ہیں جو بغیر اولاد والی کو نہیں ملیں گی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔